جب فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے پیچھے چلا تاکہ ان کو گرفتار کر کے تلواروں سے قتل کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے۔ فرار کا راستہ بھی نہیں تھا کیونکہ اطراف سے فرعون کے لشکر نے گھیر لیا تھا، فقط سامنے راستہ تھا، وہ بھی دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار پانی میں کود پڑے۔ پانی شگافتہ ہو گیا، کچھ پانی اس طرف اور کچھ دوسری طرف، اور سامنے سے دریا کی تہہ خشک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار دریائے نیل میں داخل ہو گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دریائے نیل کو عبور کر رہے ہیں، تو کہا عجب نہیں کہ ہم بھی عبور کر لیں۔ وہ جیسے ہی دریا میں داخل ہوئے، پانی آپس میں مل گیا۔ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پانی لے کر اس کے منہ پر مارا اور کہا اب مرنے کے وقت ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ تو آج ہم تیری روح کو تو نہیں مگر تیرے بدن کو تہنشین ہونے سے بچائیں گے، تاکہ اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو، اور لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح اس کا نجس اور بدبودار بدن ذلت اور پستی سے دوچار ہے، اور لوگ نہ کہیں کہ فرعون رجال الغیب میں سے یا آسمان کی طرف چلا گیا ہے۔